السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کو انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو اسلام آباد کے سیکٹر ہیں آئی والے، یعنی باقی تو سارے فل ہو چکے ہیں، یعنی I-8 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور I-12 جو سیکٹر ہے وہ، اور I-11 ابھی جسٹ کچھ عرصہ پہلے آباد ہونا شروع ہوا ہے۔ اب I-12 کا جو ڈیولپمنٹ کا کچھ کام جاری ہے، جو تھوڑا بہت میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے، 2 ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی، اس میں دکھایا تھا۔ آج جو میرا مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ کمپیریزن بٹوین I-12، I-14، I-15 اور I-16، اور اس کے ساتھ جو ملکہ سوسائٹیز ہے وہ بھی اگر ٹائم ہوا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں سے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وچ از دا بیسٹ ون۔ تو اگر اس میں سے آپ کی اپنی جو رینج ہے اس کے اندر آپ کو کسی کو پلاٹ چاہیے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، یا کوئی مکان بنانا چاہتا ہے، تو اس کو کیسے ڈیسیژن لے کہ یار ان میں سے کون سی سوسائٹی بہتر ہے اور میری رینج کتنی ہے اور مجھے کون سی فیسلٹیز یہاں سے ملے گی، مجھے فیوچر میں کس میں فائدہ ہے، اگر میری انویسٹمنٹ ہے تو تب کیا فائدہ ہے، اگر میں نے اپنا مکان ذاتی بنانا ہے، میں ریٹائر ہوا ہوں کسی سرکاری ملازمت سے، تو میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو اگر میں کہاں پہ لوں تو بہتر رہے گا، کوئی قسطوں میں ہے یا انسٹالمنٹ پہ ہے یا نقد پہ کیش پہ ہے، یا کچھ اس میں اور کوئی ایسی سوسائٹیاں بھی ہیں جو ان CDA کے سیکٹروں کے ساتھ ساتھ ملحقہ ہے، وہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن ویسے اگر آپ جائیں تو آپ کو سارا دن لگ جائے گا، اور آپ وزٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو بہت سارے ڈیلروں سے، مختلف جگہ لوگوں سے ملنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کو پوری طرح پھر بھی نہیں سمجھ آ سکی، کسی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک ویڈیو کے اندر یہ ساری انفارمیشن جمع ہو جائیں تو بندے کو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ مقصد تھا کہ اگر جو لوگ اس ایریے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اپنا اسلام آباد کے اندر رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی ویڈیو بنائی جائے اور ان کو ایسی انفارمیشن دی جائے کہ وہ اپنا ڈیسیژن لے سکیں۔ دیکھیں یہ I-11 سیکٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ I-11 سیکٹر کی جو لوکیشن ہے IGB روڈ کے ساتھ، ادھر سے ایک طرف سری نگر ہائی وے ہے، اور یہ فقیر AP روڈ اس کو کہتے ہیں۔ یہ منڈی جو اسلام آباد کی منڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، میٹرو کیش اینڈ کیری بڑا جو مال ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی ہے۔ پہلے یہاں پہ اخوان بستیاں تھیں، ان کو ہٹایا گیا اور پھر سیکٹر کو آباد کیا گیا۔ اس سیکٹر کے جو اچھی بات یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اسلام آباد جائیں، پنڈی جائیں، قریب منڈی ہے، اور اس طرح کو اسلام آباد سینٹرل کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے، اور یہاں پہ آپ رہائش رکھتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت اچھا۔ اور ابھی اس کی قیمتیں وہ جو سینٹرل اسلام آباد کے جو سیکٹر ہے جو 8، 10، 12 کروڑ تک چلے گئے ہیں، اس مقابلے میں یہاں ابھی آپ کو 1، 2، 2.5، 1.25، 1.5، 2، 3 کروڑ چھوٹے پلاٹ، جنہیں 4 مرلے کا پلاٹ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس طرح بڑے پلاٹ بھی حساب سے آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیمتیں آگے جاتی ہی رہتی ہیں، تو بڑے پلاٹ ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ تو یہ تو اس کی اچھی بات ہے کہ لوکیشن بہت اچھی ہے، اور اب اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ابھی اس میں پارک بننے شروع ہو گئے ہیں، باقی بھی کام اس کے گلیوں کا اور مختلف کام جاری ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ڈیولپمنٹ پھر بھی بہت اچھی کوئی نہیں ہے، اوپن وائرنگ ہے، اور ٹھیک ہے، مکان اچھے لوگ بنا رہے ہیں، نئے مکان بن رہے ہیں، اچھی لوکیلٹی بن جائے گی لوکیشن وائز۔ لیکن اس کے چند نیگیٹو پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا، ایک تو اس کے ساتھ ریلوے لائن ہے، اس کی آواز وہ آپ کو سننی پڑے گی، آپ یہاں پہ رکھیں گے۔ ایک طرف منڈی ہے، منڈی کا اپنا فائدہ تو ہے کہ آپ کو مارکیٹ نزدیک ہے، لیکن وہاں پہ وہ گندگی اور یہ اتنا ہر وقت یہ لوگ ٹرک اور یہ ساری شور شرابہ یہ رہتا ہے، یہ اس میں ایک ڈرا بیک ہے، خاص طور جو اس کے ساتھ جڑا ہوا جو اس کا ایریا ہے I-11 کا، وہاں پہ اس طرح IGB روڈ کی طرف جائیں، وہاں سے ایکسیس تو بہت اچھی ہے۔ ایک طرف فلیٹ بنے ہوئے ہیں I-11 کے، وہ بہت پرانے فلیٹ بنے ہوئے ہیں، پرانی آبادی ہے، اور اس کے ساتھ کیریج فیکٹری ہے، اور پھر آگے جو ہے نا یہ گودام ہے گندم کا سرکاری، تو یہاں بھی ٹرک اور یہ اس طرح کی شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال یہ کہ لوکیشن وائز بہت اچھا ہے، اگر کسی کی رینج میں آتا ہے تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکٹر آتا ہے I-12 I-12 سیکٹر یہ ہے کہ اس کو ابھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بہت عرصہ سے پڑا ہوا تھا، پہلے تو یہاں پہ ایسے گندگی کی بہت بڑے ڈھیر تھے IGB روڈ کی طرف، لیکن وہ سارے اٹھا دیے گئے، اب یہاں پہ کوڑا کوئی نہیں پھینکتا، لیکن IGB روڈ بہت اچھی بن گئی ہے، بہت زبردست انہوں نے بنایا یہ روڈ، اور اس میں اس کے ساتھ اس کے I-12 کی ویلیو اس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے۔ نیو ٹیک یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا، وہاں پہ ایڈمیشن جاری ہے، اس کے ساتھ سے اس کا راستہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساتھ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل ہے، اس کے ساتھ سے ایک روڈ نکل رہا ہے جو اس IGB روڈ کو سری نگر ہائی وے کے ساتھ ملائے گا، اس
میں اسٹے ہوا ہے، وہ روڈ بن رہا تھا، اس کا پول وغیرہ بن چکا تھا، لیکن وہ سیمی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر وہ بن جاتا تو یہاں سے بھی یہاں بھی اس کا راستہ نکلتا ہے۔ وہ پیچھے نیسٹ یونیورسٹی ہے، یعنی 2 یونیورسٹیاں اس کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے نا IGP روڈ ہے، ادھر سے سری نگر ہائی وے ہے، اور بیچ میں ہے، اور یہ بہت اچھی لوکیشن ہے، ون آف دی ٹاپ لوکیشن ہے اسلام آباد، پنڈی اسلام آباد کو آنا جائیں تو بہت، اور اس میں جو پلاٹ ہے وہ بھی تقریباً 5 مرلے سے سٹارٹ کریں اور 10 مرلے تک جائیں تو 80-90 لاکھ سے لے کر 1.5 کروڑ کے درمیان اس کی قیمتیں ہیں۔ اس کی ڈیولپمنٹ سلو، اس کا پیس تو سلو ہے لیکن ہو رہی ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں میرے چینل پہ موجود ہے کہ یہاں پہ نئی کٹنگ بھی ہوئی ہیں، سیوریج بچھائی جا رہی ہے۔ البتہ جو اس کے فلیٹ جو ہیں وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر فلیٹ کو لینا چاہے تو وہ 40-50 لاکھ کی قیمت ہے، اس کی کمی پیش ہو سکتی ہے، وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ فلیٹ اس کی تقریباً 80% تک کام کمپلیٹ ہے، ارد گرد کا جو ایریا اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ یہاں پلاٹ نہیں لے سکیں گے، پھر اس کی قیمت بہت ڈبل ٹرپل ہونے کا چانس ہے۔ ابھی آپ کو 1 کروڑ کے اندر یہ پلاٹ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے، تو یہ اس لحاظ سے بہت اچھا سیکٹر ہے۔ اگر آپ اس میں لیتے ہیں چند ہی سالوں میں اس نے بہت زیادہ قیمت پڑنی ہے۔ اگر انویسٹر ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہے، اور جس نے مکان بنانا ہے وہ لوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ واقعی ڈسٹینس پہ آپ کے بڑے روڈ موجود ہیں، آنا جانا بہت آسان ہے۔ تو مارکیٹیں بھی قریب ہیں، سب نے ویسٹیج کا ایریا ہے، وہاں اسکول، آرمی پبلک اسکول، سٹی اسکول، بیکن ہاؤس اسکول، یہ سارے اویلیبل ہیں، فیسلٹیز ساری موجود ہیں۔ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ابھی تو انہوں نے پوزیشن نہیں دی، ابھی انیشل اسٹیج پہ کام ہے اس کا۔ تو اس کے بعد یہ اگر آپ آگے جائیں تو سیکٹر I-14 آ جاتا ہے، I-14۔ اس میں جو اس میں سب سے بڑا ابھی پلس پوائنٹ کہہ سکتے ہیں وہی ہے گوڑا موڑ پہ جو انڈر پاس بن رہا ہے، اس سے اس کی ایکسیس بہت اچھی ہو جائے گی۔ پہلے یہاں پہ ایشو تھا، یو ٹرن تھے، رش ہے پشاور روڈ پہ، تو یہاں پہ آنا جانا بہت مشکل تھا، اور شروع میں دکانیں وغیرہ بھی ہیں، تو اس کا راستہ تھوڑا وہ اچھا نہیں تھا۔ لیکن یہ جیسے انڈر پاس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، تو یہ آپ کا راستہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ایسا کوئی نور مل کے ساتھ اس کا دوسرا راستہ بھی ہے، ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس طرح مسیار روڈ کی طرف سے باٹا چوک کی طرف بھی اس کا راستہ، یہ 3 اس کے راستے ہیں۔ تو اس میں اندر جو پلاٹ ہے یہ کافی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس میں مکان تو زیادہ تر بن چکے ہیں، گیس بھی آ چکی ہے، بجلی بھی آ چکی ہے۔ تو اس میں آپ رہائش جسٹ اگر پلاٹ لیں اور رہائش بنائیں، اس لیے سے بہت اچھا ہے۔ ابھی اس میں پارک بن رہے ہیں، باقی ڈیولپمنٹ کے کام جو روڈ رہتے تھے وہ بھی بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اس میں اگر اس وقت پلاٹ لینا چاہیے تو 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً 1 کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سے اوپر آپ 7 مرلے کے پلاٹ ہے، اور اس سے کوئی 10 مرلے کے بھی ہیں، 8 یا 10 مرلے کے بھی ہیں، تو ان میں تقریباً 1.5 کروڑ تک یہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ جسٹ وہاں پلاٹ لیں اور اپنا مکان بنائیں۔ اس میں بجلی پانی گیس سارا کچھ، پانی کا ہے، بور کا ہے، CDA نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی، کوئی ٹینکر نہیں بنائے، کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ باقی جو بور سے لوگ پانی نکالتے ہیں، بعض لوگوں کا نکلتا ہے، بعض کا نہیں نکلتا۔ ہمارے جاننے والے میں نے ان کا گھر ہے، انہوں نے یہاں پہ 2 دفعہ بور کرایا، ان کا پانی نہیں نکلا، جب ایک نکلا کچھ عرصے بعد ختم ہوا، اب ٹینکر پہ سسٹم سارا چل رہا ہے۔ اور اس طرح کچھ گلیوں میں بعض ابھی تک گلیاں ہیں جن میں گیس کی لائنیں نہیں بچھائیں، اور وہاں پہ ان کے گھر میں گیس بھی اویلیبل نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کے یہاں پہ سے نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پرانی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں 30 فٹ کی منیمم گلیاں ہیں، بڑی بھی ہیں 30 40 سے 50 والی بھی ہیں، لیکن جو عام جو گلیاں ہیں وہ 30 فٹ کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا جو ہے وہ I-10 والے سیکٹر جو ہے ان سے کسی حد تک کچھ تھوڑا ملتا جلتا ہے اس کا سین ہے۔ تو اس میں اگر آپ کرنا چاہیں انویسٹمنٹ تو وہ ہے، اچھا ہے، CDA کا سیکٹر ہے، اس کی اپنی ویلیو تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس کی ڈیولپمنٹ پرانی ہے اور بہت اچھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور اس کی اوپن وائرنگ ہے، بجلی کی آپ کو سارے طرف پول نظر آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ، اور اس پانی کا CDA نے ابھی تک بندوبست نہیں کیا، تو اس لحاظ سے میں اس کو بہت اچھا کوئی رینکنگ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد آتا ہے جی I-15 I-15 سیکٹر، یہ نیا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہوئی ہے، ابھی جسٹ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی ہے، اور کافی حد تک یہ کمپلیٹ ہوگی ہے۔ اور انہوں نے پوزیشن کا بھی لوگوں کو پوزیشن بھی دے دی ہے، تو ابھی شاید مکان وغیرہ بننے شروع ہو گئے ہیں میرے خیال ہے، کچھ تھوڑا بہت لوگوں نے پوزیشن بہرحال پتہ مل گئی، اب اس میں مکان بھی بننے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا I-14-3 I-14-4 اور اس طرح I-15-3 I-15-4 یہ سیکٹر بہت اچھے ہیں، قریب ہیں۔ اس کے بعد 1 اور 2 میں کچھ کام کمپلیٹ ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اس میں جو پلاٹ کا سائز ہے وہ 25-50 ہے، 30-60 ہے۔ تو اس میں جو ہے نا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً اس وقت 60-70 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے۔ تو میں کہوں گا ان سیکٹروں میں سے اس وقت یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، ایک سے قیمت کم ہے، اور یہ اس نے ڈیولپمنٹ اس کی بہت اچھی ہوئی ہے، اس کی انڈر گراؤنڈ بجلی ہے، اور اس کے پانی کے ٹینکیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اس میں پانی کی سپلائی یہاں سے I-14 کو بھی یہاں سے ملے گی، اور اس کی پانی کا سپلائی کا سسٹم میرے بہتر ہوگا، اس کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہے اور تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس میں اگر ابھی انویسٹ کرتے ہیں چونکہ انیشیل
اچھی اسٹیج پہ ہے. تو یہاں پہ جو پلاٹ ہے وہ جو 60-70 لاکھ کا 5 مرلے کا ملتا ہے وہ بہت جلدی I-14 سے ابھی بھی اس کی قیمتیں ہے نا ملتی جلتی 19-20 کا فرق ہے. تو یہ کل جا کے اس سے مقابلے میں زیادہ بڑھیں گی اس میں، کیونکہ اس کی منیمم گلی 40 فٹ کی ہے جبکہ I-14 میں 30 فٹ کی گلی ہے. تو اس کے بعد یہ اگر اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بہت فائدے والا ہے، میرے خیال سے زیادہ فائدے والی بات ہے. اور یہ اس کا گلیاں کھلی ہونے کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اور نئی ڈیولپمنٹ ہے، تو آپ نئے علاقے میں آگے آباد ہوں گے. اس کے بعد آتا ہے جی I-16، اسی کے ساتھ ایڈجسنٹ سیکٹر ہے. I-16 کافی عرصہ پڑا رہا ہے، پہلے اس سے I-15 سے پہلے یہ ڈیولپ ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جا کے اس میں مکان ایک اس کا ایریا جو وہ آباد ہے، باقی میں تھوڑے تھوڑے مکان بننے شروع ہو گئے ہیں. اس میں مکان تو کافی بن چکے ہیں ویسے، اس میں گیس بھی انہوں نے دے دی ہے، لیکن اس میں بھی اوپن وائرنگ ہے، پرانی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن گلیاں اس کی 40 فٹ کی ہیں. اور یہ ابھی اس میں ویرانی سی ہے، بہت اچھا کوئی آباد ابھی نہیں ہوا. لیکن وہاں لیں تو وہاں بھی یہ I-15 والے تقریباً ریٹ ہے، اس سے ملتے جلتے. اسی طرح کے جو میں نے بھی آپ بتایا اسے پلس مائنس کر لیں ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن آف دی پلاٹ. تو یہ I-16 سیکٹر بھی اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہاں آپ جسٹ لیں اور مکان بنائیں. وہاں پہ پانی بھی سنا ہے کہ ٹھیک ہے آ رہا ہے، اور وہاں بجلی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ وہاں تھانہ وغیرہ یہ اس طرح کی کچھ فیسلٹی آ گئی ہیں، کچھ سیکورٹی وائز بھی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. تو یہ جو CDA کے سیکٹر ہیں یہ تو ان کا کمپیریزن بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آگے اس کے ساتھ بھی کچھ سوسائٹیز ہیں، صرف فارن آفس امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ فارن آفس کی ایک اسکیم ہے. جیسے ہی آپ I-16 سیکٹر سے آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ تھانے والی جو روڈ ہے اس پہ جاتے ہیں تو آگے آپ کا گیٹ آتا ہے، یہ فارن آفس کی اسکیم آتی ہے، بہت اچھی کھلی ڈلی اسکیم ہے. اس کے پلاٹ کے سائز بھی جو ہے نا وہ 25-55 ہے، اور اس طرح اس کا جو 40-80 کا پلاٹ ہے بڑا پلاٹ. تو یہ اس کے پلاٹ بہت اچھے ہیں. اس کی 40 فٹ کی گلیاں ہیں، ڈیولپمنٹ پرانی ہے، تو گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر دوبارہ ٹھیک کریں گے تو وہ ہے تو اس کا اسٹرکچر ٹھیک بنا ہوا ہے. تو اس میں اگر لیتے ہیں پلاٹ سائز بڑے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ میں لوگوں نے رہائش بھی اختیار کرنی شروع کر دی ہے، اور جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس میں جو کام رہتے تھے ان کو کمپلیٹ کر رہی ہے. تو یہاں پہ جو پلاٹ کا جو ریٹ ہے وہ ان سیکٹروں سے بہت کم ہے. اگر آپ ریسنٹلی میں نے چیک نہیں کیا، لیکن میں کوئی 6 مہینے پہلے لینا چاہ رہا تھا تو اس میں 40-80 کا پلاٹ کوئی 60 لاکھ کا مل رہا تھا. پر پھر میں نے ریٹ چیک نہیں کیے. تو یہ بھی اچھی سوسائٹی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ CBR ٹاؤن آ جاتا ہے، پھر اب کنکریٹ کلوری آ جاتا ہے. CBR میں ریٹ کم ہے، وہاں پانی بھی اچھا ہے زمین میں، اور انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں. ان کا رستہ اور دوسرے روڈ جو دوسرا چاکرے والا روڈ ہے اس کے ساتھ بھی لنک ہو گیا ہے، دونوں گیٹ ہیں اس کے، وہ بھی اچھی ڈیولپمنٹ ان کی بہتر ہے، لیکن بہت کلاس کی نہیں ہے. تو وہاں پہ پلاٹ کے سائز ذرا چھوڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں ریٹ سب سے کم ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ جی سامنے فارن آفس سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں آپ کنکریٹ کلوری ایک اسکیم آتی ہے، بہت خوبصورت، ویل ڈیولپ، ویل پلانڈ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے. اور اس کے CDA کا اگر نام بڑا ہے تو اس سوسائٹی کا کام بڑا ہے. اس میں انہوں نے جو جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے پہلے سے، گیس کی بھی جو ہے انہوں نے پہلے سے منظوری لی ہوئی ہے. اس میں پانی، بجلی، پانی کی ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں، اور جیسے کوئی رہائش بناتا ہے تو اس کو وہاں پہ ساری فیسلٹی اویلیبل ہوں گی. 40 فٹ کی گلیاں ہیں، کارپیٹڈ روڈ سارے بن چکے ہیں، درخت انہوں نے لگا دیے ہیں، مسجد اندر بن رہی ہے، کافی اچھا وغیرہ پڑ چکا ہے. اور ان کا سیکورٹی سسٹم ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، رات کو دن کو جس وقت جائیں وہاں سیکورٹی والے لوگ موجود ہوتے ہیں. صاف ستھری اسکیم ہے. یہاں پہ جو پلاٹ ہے وہ کوئی 20-25-30 لاکھ کا جو ہے نا وہ 5 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے. اسی طرح جو 7 مرلے کا اور 10 مرلے کا وہ 50-60-70 لاکھ تک یہ پلاٹ مل جاتے ہیں. آگے لوکیشن کی وجہ سے تھوڑا بہت پلس مائنس آپ کر لیں. تو یہاں پہ اگر لینا چاہیں تو یہاں پہ ریٹ بہت کم ہے، لیکن بہت خوبصورت اسکیم ہے، بڑے اچھے طریقے سے بنائی ہے. اس کے اونر بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. تو یہ اسکیمیں ہیں جی. اگر اس میں آپ لوسٹ آپ کو میں نے بتا دی کہ وہ 25-30 لاکھ والا کوئی بندہ ہے 5 مرلے کی رہائش بنانا چاہتا ہے، یہاں پہ آخری جو CBR اور اس کے بعد یہ اپ کنکریٹ کلوری اور پھر اس طرح فارن آفس پیچھے ہیں تو وہاں قیمتیں اس سے تھوڑی بڑھتی جاتی ہیں. پھر I-16 میں اس سے زیادہ ہیں، I-15 میں اس سے زیادہ ہیں، 15-16 میں قریب ہیں، I-14 میں اس سے زیادہ ہیں. پھر I-12 میں بھی یہ I-14 اور I-12 کی قیمتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں. تو یہ جی I سیریز کے سیکٹر تھے، ان کے سارے ایڈجسٹنٹ سوسائٹیز ہیں. ان کا ایک ویو تھا کہ اگر کوئی انویسٹر ہے یا اگر کوئی اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہتر آپشن یہاں پہ موجود ہے. تو امید ہے جی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کچھ بہتر انفارمیشن دی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو